مادہ نمبر 58 قاعدہ نمبر 57. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. لکھیے قاعدہ نمبر 57 مادہ نمبر 58 التصرف علی الرعیت منوط بالمصلحہ. التصرف علی الرعیت منوط بالمصلحہ. جی لکھا آپ نے؟ ترجمہ لکھیے. عوام پر حکمران کا تسلط، عوام پر حکمران کا تسلط عوام پر حکمران کا تسلط مصلحت پر مبنی ہوگا، مصلحت پر مبنی ہوگا. مصلحت پر مبنی ہوگا. رعیہ ہے. التصرف علی الرعیت منوط بالمصلحہ. حکمران کا تصرف عوام پر یا عوام پر حکمران کا تسلط مصلحت پر مبنی ہوگا. لکھیے تأصیل اس قاعدے کی اصل. تأصیل اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت، اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. سورہ نساء آیت نمبر 58. سورۃ النساء رقم الآیہ 58 ہے. محل استدلال یہ ہے، محل استدلال یہ ہے کہ حکمرانوں کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. محل استدلال یہ ہے کہ حکمرانوں کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور انصاف کا تقاضا یہ ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ لیا جائے وہ عوام الناس کی مصلحت کی خاطر ہو، وہ عوام الناس کی مصلحت کی خاطر ہو، اور ان سے دفع مضرت کے لیے ہو، اور ان سے دفع مضرت کے لیے ہو. حوالہ لکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 353. القواعد الکلیہ صفحہ 353. لکھیے تشریح. صفحہ 353 تشریح لکھیے.
اس قاعدے کا تعلق اسلام کے سیاسی نظام، اس قاعدے کا تعلق اسلام کے سیاسی نظام سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قاعدہ اکثر کتابوں میں تصرف الامام علی الرعیتی منوط بالمصلحہ، تصرف الامام علی الرعیتی منوط بالمصلحہ کی تعبیر سے ادا کیا گیا ہے۔ تصرف الامام علی الرعیتی منوط بالمصلحہ کی تعبیر سے ادا کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قاضی یا حاکم وقت، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قاضی یا حاکم وقت یا سلطان کوئی بھی کام انجام دینا چاہتا ہے، تو اگر وہ کام عوام کی مصلحت کے موافق ہوگا تو ہی انجام دیا جائے گا، اور اگر عوام الناس کی مصلحت کے خلاف ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ دیکھیے موسوعۃ القواعد للندوی، جلد 1 صفحہ 496، جلد 1 صفحہ 496۔ جلد 1 صفحہ 496 لکھیے، قاعدے میں رعیت اور امام یا سلطان سے مراد قاعدے میں رعیت اور امام یا سلطان سے مراد لکھیے، حدیث میں ہے نا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو لکھیے يدخل في مفہوم الراعی السلطان والقاضی وسائر ولاة الامر
وسائر ولاة الامر، والی کی جمع ولات، وسائر ولاة الامر من سائر العمال، من سائر العمال والموظفین، والموظفین وکل من له ولایت علی غیرہ، وکل من له ولایت، من لہو اصل میں من لہو ہے، وکل من له ولایت علی غیرہ، یعنی اس قاعدے میں جو راعی یا امام کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ بعض قاعدوں میں تصرف الامام علی الرعیہ، بعد میں تصرف الراعی علی الرعیہ، وہ مفہوم ایک ہی ہے۔ اس قاعدے میں جو لفظ راعی یا امام استعمال ہوا ہے، اس کے مفہوم میں سلطان، اس کے مفہوم میں سلطان، قاضی، حکام، اور ہر قسم کے ذمہ داران، اور ہر قسم کے ذمہ داران، اور وہ تمام لوگ داخل ہیں، اور وہ تمام لوگ داخل ہیں جن کو دوسروں پر ولایت حاصل ہے۔ جیسے مساجد و مدارس کے ذمہ داران اور محتمم، مساجد و مدارس کے ذمہ داران اور محتمم، ٹرسٹیز اور منتظمہ، جج اور پولیس، ایس پی اور ڈی ایم، ایس پی اور ڈی ایم، اور گھر کے ذمہ داران حضرات، اور گھر کے ذمہ داران حضرات۔ جی، مساجد و مدارس کے ذمہ داران اور محتمین، ٹرسٹیز اور منتظمین، جج اور پولیس، ایس پی اور ڈی ایم، اور گھر کے ذمہ داران وغیرہ۔ حوالہ لکھیے الوجیز فی شرح القواعد، الوجیز فی شرح القواعد، صفحہ 122، الوجیز فی شرح القواعد، صفحہ 122، موسوعۃ القواعد للندوی، جلد 1، صفحہ 496، موسوعۃ القواعد للندوی، جلد 1، صفحہ 496۔ تو یہ ہو گیا سلطان کا یا امام کا یا راعی کا مفہوم، تصرف الامام علی الرعیہ۔ تو امام سے مراد کون کون سے لوگ ہیں؟ سب آ گیا۔ اب لکھیے الرعیہ، الرعیہ ہونا، عبارت لکھنے کے لیے ہم نے حوالہ لکھا دیا، وہاں سے لکھ لینا عبارت۔ الرعیہ، الرعیۃ ہونا، الرعیۃ ہونا ہی عوام الناس الذین هم، هي عوام الناس
الذین هم تحت ولایت الوالی، الذین هم تحت ولایت الوالی، الرعیت هنا هی عوام الناس الذین هم تحت ولایت الوالی۔ رعیت سے مراد یہاں عام لوگ ہیں، رعیت سے مراد یہاں عام لوگ ہیں جو کسی کی ولایت کے ماتحت ہوں، جو کسی کی ولایت کے ماتحت ہوں۔ حوالہ لکھے درر الحکام جلد 1 صفحہ 57، درر الحکام جلد 1 صفحہ 57۔ جی دیکھیے التصرف سے مراد، التصرف سے مراد اس قاعدے میں جو لفظ تصرف استعمال ہوا ہے اس سے دونوں تصرف مراد ہیں، یعنی دنیاوی بھی اور دینی بھی، یعنی دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ گویا دینی معاملات اور دنیاوی معاملات دونوں میں مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے گا، دونوں میں مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ تو قاعدہ ہو گیا، قاعدے کی ترجمہ ہو گیا، قاعدے کی تاصیل ہو گئی، قاعدے کی تشریح ہو گئی، قاعدے کی تحلیل بھی ہو گئی کہ رعیت سے مراد کیا ہے، امام اور سلطان سے مراد کیا ہے، اور تصرف سے مراد کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ جی اب دیکھتے ہیں اس میں اشفاق صالح بہت آہستہ لکھتے ہو۔ گویا دنیاوی معاملات اور دینی معاملات دونوں میں عوام الناس کی مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب لکھے مثالوں کے ساتھ تطبیقات، تطبیقات لکھیے۔ نمبر 1 لکھیے، سلطان سلطان اگر ایسے شخص کے قاتل کو معاف کرنا چاہے، سلطان اگر ایسے شخص کے قاتل کو معاف کرنا چاہے جس کا کوئی ولی نہ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے بولیے؟ سلطان اگر ایسے شخص کے قاتل کو معاف کرنا چاہے جس کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا معاف کرنا درست نہیں ہوگا۔ سلطان اگر ایسے شخص کے قاتل کو معاف کرنا چاہے جس کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا معاف کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس سے قتل کا بدلہ لینا عامۃ الناس کا حق ہو گیا ہے، کیونکہ اب اس سے بدلہ لینا عامۃ الناس کا حق ہو گیا ہے، تاکہ لوگوں کو قاتل کے ظلم سے بچایا جا سکے، تاکہ
لوگوں کو قاتل کے ظلم سے بچایا جا سکے، تاکہ لوگوں کو قاتل کے ظلم سے بچایا جا سکے، اور اس کو معاف کر دینا رعایا کی مصلحت کے خلاف ہے، اور اس کو معاف کر دینا رعایا کی مصلحت کے خلاف ہے۔ جبکہ قاعدہ ہے التصرف علی الرعیہ منوط بالمصلحہ، مصلحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ منوطن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متعلق، جڑا ہوا ہے۔ تو اب چونکہ قاتل کو معاف کر دے گا اگر سلطان، تو یہ مصلحت کے خلاف ہوگا۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، تاکہ قتل کی فضا جو ہے وہ ختم ہو معاشرے سے۔ ایک مثال اور لکھیے، اگر قاضی دائن کی رضامندی کے بغیر، اگر قاضی دائن کی رضامندی کے بغیر، یا دائن یعنی قرض دینے والا، اگر قاضی دائن کی رضامندی کے بغیر مدیون کے قرض کو معاف کرنا چاہے، مدیون کے قرض کو معاف کرنا چاہے، جو جس نے قرضہ لیا ہے، مدیون کے قرض کو معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا ہے، تو معاف نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جس نے پیسہ دیا ہے، کیونکہ جس نے پیسہ دیا ہے اس کی مصلحت کے خلاف ہے، اور قاعدہ ہے تصرف الامام علی الرعیہ منوط بالمصلحہ۔ رعیت پر اگر امام کوئی تصرف کرتا ہے، قاضی کوئی تصرف کرتا ہے، حاکم کوئی تصرف کرتا ہے، تو مصلحت کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، مصلحت پر مبنی ہوگا۔ مثال اور لکھیے، قاضی کسی صغیر یا صغیرہ کی شادی، قاضی کسی صغیر یا صغیرہ کی شادی غیر کفو میں کرا دے، غیر کفو میں کرا دے، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عاقدین کی مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ عاقدین کی مصلحت کے خلاف ہے۔ ایک سوال لکھیے، اگر سلطان وقت کسی فاسق کو شہر کا قاضی بناتا ہے، کسی فاسق کو شہر کا قاضی بناتا ہے، یا لوگوں کا ذمہ دار بناتا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عوام الناس کی مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ عوام الناس کی مصلحت کے خلاف ہے۔
وقف کا متولی، وقف کا متولی اگر وقف کی جائیداد کو، وقف کا متولی اگر وقف کی جائیداد کو بہت کم قیمت پر کرائے پر دے دیتا ہے، وقف کا متولی اگر وقف کی جائیداد کو بہت کم قیمت پر کرائے پر دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ غربا اور واقف کی مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ غربا اور واقف کی مصلحت کے خلاف۔ مثال اور لکھیے، فورس کی ذمہ داری بزدل کو نہیں دی جائے گی، فورس کی ذمہ داری بزدل کو نہیں دی جائے گی بلکہ بہادر ترین شخص کو دی جائے گی، کیونکہ لوگوں کی مصلحت کا تقاضا یہی ہے۔ وبائی امراض میں، وبائی امراض مثلاً پولیو کے خاتمے، چیچک کے خاتمے، چیچک کے خاتمے، کورونا کے خاتمے کے لیے ایسی ٹیکہ کاری یا ویکسین بنوانا، ایسی ٹیکہ کاری یا ویکسین بنوانا حکومت کی ذمہ داری ہوگی، ایسی ویکسین بنوانا حکومت کی ذمہ داری ہوگی جو نقصانات سے پاک ہو، جو نقصانات سے پاک ہو۔ اگر نقصان دہ یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں تو پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے تصرف الامام علی الرعیہ منوط بالمصلحہ، جن شہروں میں، سوال لکھیے، جن شہروں میں ماحولیاتی آلودگی بہت ہے، جن شہروں میں ماحولیاتی آلودگی بہت ہے وہاں مخصوص گاڑیوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی مصلحت کے مطابق ہے۔ وبائی امراض، وبائی امراض مثلاً طاعون، مثلاً طاعون یا کورونا وغیرہ
اگر ہر ملک میں عام ہو جائے یا کسی خاص ملک میں عام ہو جائے یا خود شہر مکہ میں پھیل جائے تو حکومت حج و عمرہ کے لیے ایسی جگہ کے لوگوں پر پابندی لگا سکتی ہے. وقتی پابندی لکھ لیجیے، وقتی پابندی لگا سکتی ہے کیونکہ یہ لوگوں کی مصلحت کے مطابق ہے. ایک بھی سوال لکھ لیجیے. حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے نظام پر کنٹرول پانا مشکل ہوتا ہے. نظام پر کنٹرول پانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے حکومت حاجیوں اور حجاج اور معتمرین کی تعداد محدود بھی کر سکتی ہے کہ انڈیا سے اتنے لوگ ہی آ سکتے ہیں اور امریکہ سے اتنے ہی لوگ آ سکتے ہیں، تھائی لینڈ سے اتنے ہی لوگ آ سکتے ہیں. یہ کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تصرف الامام علی الرعیہ منوط بالمصلحہ کے تحت داخل ہیں. حکومت اگر فلم انڈسٹری قائم کرتی ہے یا دینی اصلاحی جماعتوں پر پابندی لگاتی ہے یا سنیما اور ڈانس بار قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں کی مصلحت کے خلاف ہے. اس سے جرائم اور برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور قاعدہ کیا ہے؟ تصرف الامام علی الرعیہ منوط بالمصلحہ. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن مشت نمونہ خروارے میں نے چند پیش کر دیا آپ کے سامنے تاکہ آپ کا ذہن کھلے کس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے جرائم اور غلط کاموں میں اضافہ ہوتا ہے. چلیے اب اس کے بعد کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 58 مادہ نمبر 59. الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ. الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ. الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ. ترجمہ لکھیے. ولایت خاصہ ولایت عامہ سے زیادہ قوی ہوتی ہے. ولایت خاصہ ولایت عامہ سے زیادہ قوی ہوتی ہے. لکھا ترجمہ؟ دیکھیے تأصیل اس قاعدے کی اصل تأصیل.
اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت، اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 33۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 33 ہے۔ حساب کرے کسی چیز کو عوام مصلحت سمجھے لیکن امام نہیں سمجھتا تو کیا ہوگا؟ اولاً تو اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ شریعت کے میزان پر صحیح اور کھری کس کی بات اترتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شریعت کے مزاج کے موافق یا شریعت کے میزان کے موافق جس کی بات ہوگی اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی، ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز اس میں یہ دیکھی جائے گی کہ عوام الناس کے نزدیک جو مصالح ہے وہ مصلحت زیادہ بھاری ہے یا حاکم وقت کے سامنے جو مصلحت ہے وہ زیادہ بھاری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ جس چیز کو عوام مصلحت سمجھ رہی ہو حاکم وقت اس کو مصلحت نہ سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا، سمجھ رہے ہیں؟ عوام الناس مصلحت سمجھتی تھی کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے، جبکہ حاکم وقت مصلحت یہ سمجھتا تھا کہ ابھی اس کا بدلہ نہ لیا جائے، وقت آنے دیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر دیکھیں دونوں طرف کی بات ہے، ایک طرف مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی سے بدلہ لے لیا جائے، دوسری جانب حاکم کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں، وقت آنے دیا جائے تب دیکھا جائے گا، ابھی ضرورت ہے استحکام کی حکومت کی۔ تو اب وہاں پر دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو بات تھی وہ زیادہ اہمیت والی تھی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بہت سارے مسائل پیش آئے، لیکن اس میں ایک سب سے اہم مسئلہ یہ تھا خلافت کو قائم کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مصلحت یہ تھی کہ پہلے خلافت قائم کی جائے تاکہ دیگر امور پر کنٹرول حاصل ہو سکے، جبکہ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے حضور کی تکفیر کا معاملہ کیا جائے، پھر وقت کے بعد دیکھا جائے گا، مشورہ کر کے معاملہ طے کیا جائے گا۔ تو عوام الناس اور حاکم وقت کی مصلحت میں ایسے تضادات ہوتے رہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن ایک تو شریعت کے میزان پر دونوں کو دیکھیں گے، اگر دونوں کی باتیں شریعت کے حساب سے غلط نہیں ہیں، صحیح ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی مصلحت زیادہ بھاری ہے یا وقت کا تقاضا کس کی مصلحت کے مطابق بیٹھتا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا اب چلتے ہیں کیا؟ اب چلتے ہیں کیا کہاں سے؟ تو کیا لکھایا؟ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اس آیت میں محل استدلال یہ ہے کہ مقتول کا ولی اللہ تعالی نے مقتول کے ولی کو اللہ تعالی نے مقتول کا بدلہ لینے کا ذمہ دار بنایا ہے، ولی بدلہ لے بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، اور دیت بھی قبول کر سکتا ہے۔
جبکہ ولی کی موجودگی میں حاکم کو یہ اختیارات شرعاً حاصل نہیں ہے. حاکم کو یہ اختیارات شرعاً حاصل نہیں ہے. گویا ولی کی ولایت خاص ہے، اس لیے اس کو ترجیح دی گئی ہے. جبکہ امام کی ولایت عام ہوتی ہے، اس لیے اس کو ترجیح نہیں دی گئی. اور یہی مفہوم ہے الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ کا. حوالہ لکھیے التطبیقات الفقہیہ. اس کا میں نے بہت کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی، تقریباً میرے پاس پی ڈی ایف میں جتنی کتابیں موجود تھی سب میں دیکھا لیکن کہیں مل نہیں رہا تھا. ایک جگہ ملا جا کے التطبیقات الفقہیہ لقاعدۃ الولایۃ الخاصہ، اسی موضوع پہ کتابیں لکھی گئی ہے. لقاعدۃ الولایۃ الخاصہ اقوی من الولایۃ العامہ، اقوی من الولایۃ العامہ فی فقہ الاسرۃ والجنایات، اسرہ حمزہ کے ساتھ، فی فقہ الاسرۃ والجنایات. التطبیقات الفقہیہ لقاعدۃ الولایۃ الخاصہ اقوی من الولایۃ العامہ فی فقہ الاسرۃ والجنایات، صفحہ نمبر 22. صفحہ نمبر 22 یہ ہو گیا. تو ترجمہ ہو گیا، تاصیل ہو گئی. لکھیے تشریح. اس قاعدے میں یہ آسان ترین تشریح یہ ہے کہ ولایت کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ولایت خاصہ اور عامہ، یعنی ولایت خاصہ اور عامہ، یعنی ولایت خاصہ اور عامہ. یعنی ولایت خاصہ اور عامہ، ان میں سے ولایت خاصہ کو اولیت حاصل ہے. مثلاً وقف کی جائیداد کا جو متولی ہوتا ہے، وقف کی جائیداد کا جو متولی ہوتا ہے وقف کی جائیداد کا جو متولی ہوتا ہے اس کو وقف پر ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے. اس کو وقف پر ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے. جبکہ شہر کا جو حاکم ہوتا ہے اس کو جس طرح تمام چیزوں پر ولایت حاصل ہوتی ہے، اس کو جس طرح تمام چیزوں پر ولایت حاصل ہوتی ہے
اسی طرح وقف پر بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن گویا اس کی ولایت عام ہوتی ہے، گویا اس کی ولایت عام ہوتی ہے۔ چنانچہ وقف کی کسی جائیداد کو متولی کرائے پر دے دے، چنانچہ وقف کی کسی جائیداد کو متولی کرائے پر دے دے اور اسی جائیداد کو حاکم بھی کرائے پر دے دے، تو متولی کا اجارہ معتبر ہوگا، تو متولی کا اجارہ معتبر ہوگا اور حاکم کا اجارہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ولایت خاصہ ولایت عامہ کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتی ہے، ولایت عامہ کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتی ہے۔ دیکھیے اس قاعدے میں ولایت سے مراد یراد بالولایت ہنا نفاذ تصرف الولی فی حق الغیر شاء ام ابا، اب یا کے معنی میں، خواہ کے معنی میں، یراد بالولایت ہنا نفاذ تصرف الولی فی حق الغیر شاء ام ابا، ابا یا ابا اباءً انکار کرنا، یعنی اس قاعدے میں ولایت سے مراد ولی کے تصرف کا نافذ ہونا ہے، ولی کے تصرف کا نافذ ہونا ہے دوسرے کے حق میں ولی کے تصرف کا نافذ ہونا ہے۔ اس قاعدے میں ولایت سے مراد ولی کے تصرف کا نافذ ہونا ہے دوسرے کے حق میں، دوسرا اس تصرف کو مانے یا نہ مانے، چاہے یا نہ چاہے، مانے یا نہ مانے، چاہے یا نہ چاہے۔ گویا اس قاعدے کا مفہوم یہ نکلا کہ ولایت خاصہ کو نافذ کرنا اولا ہوگا، ولایت خاصہ کو نافذ کرنا اولا ہوگا ولایت عامہ کے مقابلے میں، ولایت خاصہ کو نافذ کرنا اولا ہوگا ولایت عامہ کے مقابلے میں۔ حوالہ لکھیے غمز عیون البصائر، غمز عیون البصائر
علی الاشباح والنظائر، غمز عیون البصائر علی الاشباح والنظائر، جلد 1 صفحہ 455، جلد 1 صفحہ 455۔ لکھیے ایک منٹ، لکھیے لکھیے عموم و خصوص کے اعتبار سے ولایت کی قسمیں۔ عموم و خصوص کے اعتبار سے ولایت کی قسمیں۔ لکھیے عموم و خصوص کے اعتبار سے ولایت کی 2 قسمیں ہیں۔ ولایت عموم و خصوص کے اعتبار سے ولایت کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 ولایت عامہ، نمبر 1 ولایت عامہ، یعنی ایسی ولایت جو دین، دنیا، نفس اور مال سب میں حاصل ہو۔ یعنی ایسی ولایت جو دین، دنیا، نفس اور مال سب میں حاصل ہو۔ یہ ولایت خلیفۃ المسلمین اور اس کے وزراء کو حاصل ہوتی ہے۔ بہت قیمتی بات ہے، لکھ لو سب۔ یہ ولایت خلیفۃ المسلمین اور اس کے وزراء کو حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 ولایت خاصہ، نمبر 2 ولایت خاصہ، یعنی وہ ولایت جو کبھی نفس اور مال دونوں میں حاصل ہو، نفس اور مال دونوں میں حاصل ہو، اور کبھی صرف مال میں حاصل ہو، اور کبھی صرف مال میں حاصل ہو۔ دیکھیے القواعد الکلیہ، دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 311، نہیں صفحہ 354، صفحہ 354، صفحہ 354۔ اب لکھیے قوت و ضعف کے اعتبار سے، قوت و ضعف کے اعتبار سے ولایت خاصہ کی 4 قسمیں ہیں۔ قوت و ضعف کے اعتبار سے ولایت خاصہ کی 4 قسمیں ہیں۔
نمبر 1 قویہ فی النفس والمال. نمبر 1 قویہ فی النفس والمال. جیسے باپ اور دادا کی ولایت، ان کو بچے کے پہ نفس پہ ہوتا ہے، یعنی اس کی شادی کرانا، بیاہ کرانا وغیرہ وغیرہ، اور مال میں تصرف کرنا. نمبر 1 کیا بتایا؟ قویہ فی النفس والمال. جیسے باپ اور دادا کی ولایت. نمبر 2 ضعیفہ فی النفس والمال. ضعیفہ فی النفس والمال. جیسے بچے کی، جیسے ربیبہ کی پرورش کرنے کا حق، جیسے ربیبہ کی پرورش کرنے کا حق، کہ نہ اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، نہ اس کی جان پہ، بس پال سکتا ہے. نمبر 3 قویہ فی النفس ضعیف. نمبر 3 قویہ فی النفس نہیں ہے. نمبر 3 لکھے ضعیفہ فی النفس قویہ فی المال. نمبر 3 ضعیفہ فی النفس قویہ فی المال. جیسے باپ دادا کے متعین کردہ وصی کی ولایت، یعنی باپ نے کسی کو وصیت کر دی کہ میرے بچے کی دیکھ بھال رکھنا، پرورش کرنا، یا دادا نے کہہ دیا کہ ہمارے پوتے کی دیکھ بھال کرنا، دیکھتے رہنا بھائی، جو پیسہ اس کو خرچ کر دینا، اس کی زندگی میں پڑھا لکھا دینا. تو ضعیفہ فی النفس قویہ فی المال. جیسے باپ اور دادا کے وصی کی ولایت. نمبر 4 قویہ فی النفس ضعیفہ فی المال. قویہ فی النفس یعنی ایسی ولایت جو نفس کے معاملے میں تو قوی ہو، لیکن مال کے معاملے میں کیا ہے، وہ ضعیف ہو. قویہ فی النفس ضعیفہ فی المال. جیسے باپ دادا کے علاوہ دیگر عصبات اور ذوی الارحام کی ولایت. باپ دادا کے علاوہ دیگر عصبات یا ذوی الارحام کی ولایت، یعنی باپ دادا کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وصیت بھی نہیں کی، تو ذوی الارحام جو ہوں گے یا عصبات جو ہوں گے وہ اس کو پالیں گے، پوسیں گے، اس کی شادی بیاہ کریں گے، البتہ اس کے مال کے معاملے میں محتاط رہیں گے. مزید تفصیل کے لیے دیکھیے، مزید تفصیل کے لیے دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 311 تا 312. صفحہ 311 تا 312. ایک عنوان ڈالیے، ولایت خاصہ کو اولیت حاصل ہونے کی وجہ. ولایت خاصہ کو اولیت حاصل ہونے کی وجہ.
دیکھیے ولایت خاصہ کو ولایت عامہ پر فوقیت حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے فوقیت حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز اشتراک میں جتنی ہی کم ہوگی کم ہوتی ہے جو چیز اشتراک میں جتنی ہی کم ہوتی ہے وہ تاثیر اور ملکیت کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ طاقتور ہوتی ہے. وہ تاثیر اور ملکیت کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ طاقتور ہوتی ہے. شیخ زرقا اور ڈاکٹر عبد الکریم زیدان، شیخ زرقا اور ڈاکٹر عبد الکریم زیدان دونوں نے یہ بات لکھی ہے لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ أقل اشتراكا كان أقوى تأثيرا وامتلاكا لأن كل ما كان أقل اشتراكا كان أقوى تأثيرا وامتلاكا. یعنی جو چیز اشتراک میں جتنی ہی کم ہوگی وہ تاثیر اور تملیک میں اتنی ہی زیادہ طاقتور ہوگی. حوالہ لکھیے الوجیز صفحہ 124، الوجیز صفحہ 124، شرح القواعد صفحہ 311، شرح القواعد صفحہ 311. شرح القواعد صفحہ 311. چلیے اس میں کافی تفصیلات آ گئی ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں تطبیقات. الوجیز صفحہ 124 لکھایا. لکھیے نمبر 1، اگر قاضی چاہے کہ کسی صغیر یا صغیرہ کی شادی اگر قاضی چاہے کہ کسی صغیر یا صغیرہ کی شادی اس کے ولی کی موجودگی میں اپنے طور پر کرا دے، یعنی بغیر ان سے پوچھے جاچے اپنے طور پر کرا دے تو نہیں کرا سکتا ہے. نہیں کرا سکتا ہے کیونکہ ولی کی ولایت خاصہ ہوتی ہے. کیونکہ ولی کی ولایت خاصہ ہوتی ہے اور قاضی کی ولایت عامہ. اور قاعدہ ہے الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ.
الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ. نمبر 2 لکھیے. لکھیے اگر کسی وقف کی اس کو چھوڑ دیجیے. واقف کی طرف سے بنائے گئے متولی کو قاضی معزول نہیں کر سکتا ہے. واقف کی طرف سے بنائے گئے متولی کو قاضی معزول نہیں کر سکتا ہے، جبکہ واقف خود معزول کر سکتا ہے. کیونکہ واقف کی ولایت خاصہ ہے. اس کو ولایت حاصل ہے نا، جائیداد کی بھی اور اس کو بنایا اس کو بھی. جبکہ قاضی کی ولایت عامہ ہے. ایک مثال اور لکھیے. قاضی یا سلطان اس یتیم کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا ہے. قاضی یا سلطان اس یتیم کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، جس کا وصی متعین ہو. یعنی باپ کے انتقال کے باپ نے کسی کو کہہ دیا تھا کہ تم میرے بچے کی دیکھ بھال کرتے رہنا، اسی کو وصی کہتے ہیں. جس کا وصی متعین ہو، کیونکہ وصی کی ولایت خاص ہے اور وہ اقویٰ ہے. جبکہ قاضی اور سلطان کی ولایت عام ہے اور وہ اضعف ہے. اور قاعدہ ہے الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ. الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ. ایک سوال لکھیے. قاتل کے ولی کو حق ہوتا ہے کہ قصاص کو معاف کر دے یا صلح کر لے. قاتل کے ولی کو حق ہوتا ہے کہ قصاص کو معاف کر دے یا صلح کر لے، لیکن قاضی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ولی کی ولایت خاص ہوتی ہے. اور قاضی کی ولایت عام ہوتی ہے. اور قاعدہ ہے الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ. چلیے کتنے قاعدے ہو گئے؟ 58 قاعدے ہو گئے. اب اگلا قاعدہ جو ہے تھوڑا سا تفصیل اس میں زیادہ ہے، اور 3:30 کے بعد آپ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کو پھر کل ہی پڑھاتے ہیں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. اچھا. ہاں 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 جی صحیح کہہ رہے ہیں. قاتل کے ولی نہیں، مقتول کے ولی کو یہ ہونا چاہیے. صحیح کہا ہے نے یاد دلایا، مقتول کے ولی ہونا چاہیے. صحیح صحیح یاد دلایا انہوں نے، صحیح کر لیجیے اس کو. قاتل کے ولی کو نہیں بلکہ مقتول کے ولی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے. صحیح کہا. ٹھیک. چلیے صاحب، درس سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بہت زیادہ اسپیڈ میں تو نہیں چل رہا ہے مشائخ؟ جی عمار صاحب جاگ رہے ہیں. اچھا، بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے ماشاء اللہ. قواعد فقہیہ پڑھنے سے کچھ فائدہ وائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ اچھا، حذیفہ خان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. لیکن سوال ہے کہ جو ایک بڑی تعداد غائب رہتی ہے وہ کس وجہ سے غائب رہتی ہے؟ اچھا، لکھان میں اسپیڈ ہو جاتا ہے. بہت اچھا. چلیے، ہاں یہ صحیح کر رہے ہیں. ریکارڈنگ کی برکت، پچھلے سال میں نے ریکارڈنگ پہ پابندی لگا رکھی تھی تو اچھی خاصی تعداد آتی تھی، بہت بڑی تعداد شریک ہوتی تھی. اس بار ریکارڈنگ نے ہمارا سب یہ ناش کر دیا ہے. اب اس کے بعد ریکارڈنگ میں پابندی لگا دیں گے. قواعد فقہیہ چل رہا تو چلنے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پابندی لگا ریکارڈنگ پہ. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ.